السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت آشوانی اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، اس جگہ کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا کہ اگر ہم 1973 کے آئین کو دیکھیں اور اس میں آئین کے آرٹیکل 227 کو دیکھیں تو اس میں یہ نظریاتی کونسل کا ادارہ اسی کے توسط سے وجود میں آیا تھا۔ اسلام کے لیے اس ادارے کی بڑی خدمات ہیں، اور پھر بلا سود بینکاری، اسلامی نظام کی طرف آگے بڑھنا، نفع نقصان کی شرائط کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ دو کتابیں میرے پاس ہیں کہ بلا سود بینکاری، یہ اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری کتاب ہم دیکھیں تو وہ اسلامی نظام معیشت ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت حکومت پاکستان اس پہ بھرپور اقدام کر رہی ہے، اور وہ جو اپیلیں تھیں، وہ جو بینکوں کی طرف سے اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی اپیلیں واپس لیے ہیں، اور شرعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی تائید کی ہے۔ اسی پہ ہم لوگوں سے بات کریں گے اور وہ رائے آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں انہی کی طرف۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو حکومت کی طرف سے بھرپور اقدام ہو رہا ہے، بینکوں میں 21% تک تو بینکاری ہے بلا سود کی، لیکن ہم نے آگے قدم بڑھانا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں، کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں کہ ہمیں یہ سودی نظام کو ختم کرنا چاہیے اور بہترین نظام لانا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں گورنمنٹ کو، جو انہوں نے اقدام کیا ہے، درخواستیں واپس لی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ پرائیویٹ بینکوں پہ بھی تھوڑا سا زور ڈالے، ان سے بھی درخواستیں واپس ہونی چاہیے، اور ہمیں عملی طور پر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس سے آگے میں علماء کرام سے درخواست کروں گا وہ بھی ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ حکومت کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کریں اور ان کے ساتھ ممد و معاون ثابت ہوں، تاکہ یہ سودی نظام کے خاتمے کا سلسلہ جو ہے نا آگے بڑھ سکے۔ اور اس کے بعد میں بینکوں سے بھی گزارش کروں گا کہ انہیں جو ان کے بڑے حضرات ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، ریکنسیڈر کرنا چاہیے ان کو، جو ان کا نظام ہے جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اسلام کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو اپنا لائے عمل تیار کرنا چاہیے، اور پبلک کے لیے مزید بہتر سے بہتر سہولتیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ جو غربت بڑھتی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی نظام کی وجہ سے، کیونکہ غریب تر ہو رہا ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اس نظام سے فائدہ اٹھا کر سودی نظام سے اپنی رقم کو کئی گنا بڑھا لیتا ہے، تو اس کے لیے پارلیمنٹ کا بھی ایک کردار ہوگا۔ پارلیمنٹیرین کو کیا کرنا ہوگا؟ اس میں پارلیمنٹ کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ پہلے تو ہم یہ بات کر لیں گے، یہ جو نظام بگڑ رہا ہے اور غریب تر اور امیر تر ہو رہا ہے، اس میں ہمارا چیک بیلنس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ جو کتنا منافع لینا ہے اور کس قدر لینا ہے، اور گورنمنٹ کو، ریاست کو کیا دینا ہے، یہ سارے معاملات بھی گورنمنٹ کو دیکھنے چاہیے۔ اور غریب کے لیے سہولتیں تبھی پیدا ہوں گی جب ہم اسلام کی برکات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو انٹرسٹ ہے، منافع کم سے کم جب کاروبار یا سرمایہ دار کے پاس جائے گا، تو انشاءاللہ یہ کوئی بڑی بعید بات نہیں ہے کہ غربت دور کی جا سکے۔ ہم اسلام کی طرف آئیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو تمہارا سودی نظام ہے، سود ہے، اس سے کاروبار بہتر ہے، وہ منافع آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو وہ کاروبار جو ہے غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے، متوسط طبقے، سب کے لیے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ کا کہنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ صحیح، میں تمہیں سہولتیں دوں گا، اور رب کی طرف جانا ایسے ہی ہے کہ جب ہم اس کے نظام کو اپنا لیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ آپ کا ادارہ بھی ایک اہم ادارہ ہے، اس نظام کے خاتمے پہ کام ہوتا ہے، اسلامی بینکنگ ہوتی ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار ہوں گے، تو آپ اس بارے میں کیا؟ علماء کرام کو عوامی سطح پہ اویئرنیس زیادہ کرنی چاہیے۔ علماء کرام کو اپنے خطبات میں عوام کو اس طرف قائل کرنا چاہیے کہ اب حکومت نے یہ ریٹ واپس لے لی ہے تو وہ اپنے کاروباروں سے بھی سود کو ایسے نکالنا شروع کر دیں۔ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال آپ کرنے آؤ گے تو ہم آپ کا رزق کئی گنا اور بڑھا دیں گے۔ سود نے ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ سود جن جن قوموں نے اڈاپٹ کیا ہے، ہمیشہ ان کی معیشت تباہ ہوئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت علماء کرام کو،
ہر طبقے کے علماء کو کسی قسم کے فرقہ وارانہ تعصب کے بغیر حکومت کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے، حکومت کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور عملی طور پر عوام کو اپنے خطبات کے ذریعے یہ قائل کرنا چاہیے کہ آئیے بلا سود بینکاری اختیار کیجیے۔ اچھا جی، علماء کی حمایت حاصل ہو گئی حکومت کو، حکومت خود بھی صدق کے دل سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، سودی نظام کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس میں عوام کے ساتھ ساتھ اداروں کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی ایک کردار ہوگا، کیونکہ وہی اویئرنیس دیتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی معاشرہ میں، کسی بھی ریاست میں میڈیا تو چوتھا ستون ہے۔ میڈیا کے بغیر تو کوئی بات ہی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں صرف اور صرف علماء اور میڈیا اگر دونوں طبقات اکٹھے مل کے کوشش کریں تو اس اوپینین کا جو فلو ہے وہ کئی گنا اور بڑھ جائے گا۔ میڈیا مسجد کے ممبر سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے، یہ دور ہی میڈیا کا ہے۔ اس لیے اگر آج کے میڈیا پرسنز حکومت کے اس فیصلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ میڈیا کا بہت بڑا جہاد ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ علماء کے ساتھ ساتھ میڈیا پرسنز کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوں گے اور اس کام کو جہاد سمجھ کر اختیار کریں گے۔ 73 کے آئین میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 227 کا آرٹیکل اسلامی نظریاتی کونسل، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کے لیے مختلف قوانین اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ آئینی طور پر، قانونی طور پر ہم کیوں ابھی تک سود سے پاک معاشرہ بنا سکے؟ دیکھیں ہاشوانی صاحب، بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ کویسچن کیا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو ہمارے قرآن پاک کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ اوپر بے شمار احادیث ہیں کہ جس کے اندر اس کے متعلق بڑی سخت جو ہے وہ سرزنش بھی کی گئی ہے کہ سود ایک بہت بری چیز ہے۔ اب ہم اس کے اندر آ جاتے ہیں جو ہمارا پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے کہ پاکستان ہم نے آزاد تو کر لیا، بٹ اس کے اندر ہمارے جو سارے قوانین تھے وہ ہم نے انگریزوں کے لیے ہوئے، اور انہی انگریزوں کا قانون تھا، انٹرسٹ ایکٹ بھی تھا، اس کے بعد جو منی لینڈرز ایکٹ بھی تھے، وہ سارے کے سارے تھے جو ہم نے اڈاپٹ کیے۔ اس کے بعد کسی ایک سٹیج پہ جا کے ریئلائز یہ آیا کہ ہمیں اپنے جو سسٹم ہے اس کو سود سے پاک کرنا ہے، اور اپنا سارا جو بینکنگ اینڈ فائنینشیل سسٹم ہے اس کو ربا فری یا انٹرسٹ فری کے اندر ہم نے لے کے آنا ہے۔ تو 91 کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کے اوپر ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ججمنٹ دی 14/11/1991 کو، اور 50 سے زیادہ پٹیشنز جو تھیں وہ فائل کی گئیں۔ اس کے اوپر ایک ججمنٹ آئی، اور اس ججمنٹ کے اندر کہا گیا کہ ہمارے ملک کا جو فائنینشیل اور بینکنگ سسٹم ہے اس کو مکمل طور پہ سود سے مبرہ ہونا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے۔ وہ جو ججمنٹ تھی اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کا ایک شریعت ایپلیٹ بینچ ہے اس کے اندر گئی، اور 1999 کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ نے جو شریعت کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کو انڈورس کیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ نیشنل بینک آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک ریویو فائل کیا کہ جی یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس کو ریکنسیڈر کرنا ضروری ہے۔ تو پھر 24/6/2002 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریویو بینچ نے اس کیس کو دوبارہ شریعت کورٹ کے اندر اس کو ریمانڈ کیا، اور 5 مختلف آبزرویشنز جو ہیں اس کے اندر دیں، جس میں ان کی جورسڈکشن کے متعلق تھا، انفلیشن کے متعلق تھا، الٹرنیٹ کے اندر تھا، اور کہ کس طرح اس جو میکانزم ہے اس کو انفورس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2002 سے لے کے 2022 تک شریعت کورٹ کے اندر جو ہماری جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ، جس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام ایسے قانون جن کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ اسلامک انجنکشنز کے خلاف یا اسلامک انجنکشنز کے مطابق نہ ہو، ان کے اوپر فیصلہ کرے۔ تو اپریل 28 2022 کو فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور انہوں نے اس کے اندر ان تمام پوائنٹس تھے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریویو کے اندر دیے تھے ان کو ایڈریس کیا، اور 8 ایسے قانون جس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا، اور 18 ایسے قانون تھے جس کے اندر انہوں نے امینڈمنٹس جو ہیں وہ پرپوز کی۔
اب اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ اس کے اندر ججمنٹ کے اندر انہوں نے 5 سال کا ٹائم جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا کہ آپ اپنے قوانین جو ہیں ان کو اسلامی جو سسٹم ہے فائنینشیل بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم ہے اس کے اندر لے کے آئیں. اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل فائل کر دی، لیکن بہت اچھا ہوا اور کریڈٹ جاتا ہے جو گورنمنٹ ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، کہ اس نے ان اپیلز کو واپس لیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آن بورڈ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم 5 سال کے اندر اپنے سسٹم کو اسلامک بینکنگ کے اندر لے کے آئیں گے. لیکن ہاشوانی صاحب بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کے اندر کہ جب یہ 1991 کے اندر یہ فیصلہ آیا تو اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس پیورلی چل رہی تھیں آپ کی ربا بیس کے اوپر یا انٹرسٹ بیس کے اوپر. لیکن اس کے بعد ایک ریئلائزیشن آئی، اور میں آپ کو اگر ڈیٹا شیئر کروں تو آپ کو یقیناً اس چیز کی خوشی ہوگی کہ پاکستان ان چند ممالک کے اندر ہے کہ جس کے بینکنگ سسٹم کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ ربا فری جو ہے وہ چیزیں انٹروڈیوس آئیں. اس وقت 17 اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. 5 جو ہیں وہ آپ کے فل فلج بینکس جو ہیں وہ اس کی بینکاری کے اندر کام کر رہے ہیں جو ربا فری ہے. اس کے بعد تقریباً 4000 کے قریب برانچز جو ہیں وہاں کے اوپر آپ کو اسلامک جو فیسلٹی ہے وہ مل رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ 20% آپ کا جو اس وقت ٹریڈ ہے، جو ڈپازٹ جس طرح آپ یہ سمجھے کہ 20% جو ہے اس کا شیئر جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کا ہے، جس میں مزاربہ بھی آ گیا اور بہت سارے بینک آ گئے ہیں. اور اس طرح 20% ہمارا جو ٹوٹل ڈپازٹ ہے بینکس کے اندر اس کے اندر اسلامک جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر آیا ہے. تو ان 22-24 سال کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور جو بھی گورنمنٹ تھی اور SCCP نے مل کر ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے. اسلام میں سود کی ممانعت ہے، اس پہ واضح طور پہ ہدایات موجود ہیں، قرآن کی آواز میں آیات موجود ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک طویل عرصہ ہو گیا ہم یہ سود کی لعنت کو ختم نہیں کر سکے. حکومتیں بھی اعلان کرتی ہیں، موجودہ حکومت سنجیدگی سے کوشش بھی کر رہی ہے. علماء کا کردار اور باقی اداروں کا کردار کو آپ کیسے دیکھیں؟ وہ اغراض و مقاصد یا حکمت بیان کیا جائے عوام تک، اداروں تک کہ سود حرام کیوں ہے. دوسری طرف جو ہے ساتھ ساتھ سود کے علاوہ بھی بہت سارے اسلام میں معاملات جو ہے حلال ہے، اور سود کمانا، سود سے مراد یہ ہے نا ایک حلال سود بھی ہوتا ہے، سود ہمیشہ حرام نہیں ہوتا ہے، یعنی حلال طریقے سے کمانے کو، منفعت کو سود کہا جاتا ہے. تو یہ جو سود حرام ہے وہ حرام طریقے سے جو ہے پیسہ دے کے جو کام کیے بغیر پیسے پہ پیسہ کمانا، پیسے زیادہ لینا، یہ سود ہے. حلال طریقے سے آپ اس کے لیے عوام میں وہ چیزیں رائج کریں کہ جس سے منفعت کمائیں اور اس کا روزگار بن جائیں اور اس سے زیادہ فائدہ ہو جائیں. ساتھ ساتھ دینی حوالے سے جو قرآن و حدیث میں احکامات آئے ہوئے ہیں وہ بھی عوام تک پہنچائیں. اگر انسان حقیقت تک پہنچ جائے نا یہ مجھے یعنی نقصان میں ہے میرا، یہ فائدے میں ہے، تو خود بخود لوگ دستبردار ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ سود سے پاک ایک اسلامی نظام ہم قائم کر پائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود کے قریب نہیں جانا. اور دوسرے مقام پر فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اور سود کو تمہارے لیے حرام کیا ہے. اب ایک چیز نص قطعی سے، قرآن سے، حدیث سے ہمارے سامنے واضح ہے، اور پھر ہم اس گناہ کو دعوت دے رہے ہیں اور ان اصولوں کو جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں ان کو چھوڑ کر اغیار کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے اصولوں کو اپنا رہے ہیں. اس سے تو معاشرے میں ایک بہت بے چینی پائی جا رہی ہے کہ وہ چیزیں جن کا اسلام نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اس سے بچو اور اس چیز کو اختیار کرو، ہم اسی چیز کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میڈیا بھی اپنا فرض ادا کرے، اور بالخصوص محراب و منبر کے وارثان، ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ ہر جمعے کے خطبہ میں جو ہے اس چیز کو لوگوں تک کنوے کریں، یہ میسیج کنوے کریں کہ حرام کیا چیز ہے، حلال کیا چیز ہے اور سود کے کیا نقصانات ہیں. اصل جب ہمیں یہ پتہ چلے گا تو پھر اس میں لوگ آپ کے ساتھ آپ کے میسیج کی حمایت میں نکلیں گے. تو میرے خیال میں یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس وقت
میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو یہ دن روز بروز ایک نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا سیسا پلے دیوار بن کر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ قرآن و حدیث کے متصادم کوئی قانون نہ بن سکے۔ اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں میں ڈھالنے کے لیے اسلامی اصولوں پر عمل کریں۔ اور ایک بڑا جو ہمارے پاس رکاوٹ آتی ہے وہ سودی نظام کی ہے، اس میں بھی واضح ہدایات ہیں۔ یہ کیا رکاوٹیں ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی؟ سود ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس حوالے سے ہر مرد و زن اسلام کا جو ہے وہ آگاہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واضح طور پہ جنگ ہے۔ چونکہ اسلام نے سود سے بچ کے اپنا کاروبار کرنے کا اور اپنا نظام حیات چلانے کا اور اپنی ریاست کا سسٹم چلانے کا ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ یا ریاستی سطح پہ سود کے اوپر اپنا سسٹم چلانا چاہیے یا اسلام کے دیے ہوئے فلسفے کے خلاف اپنا نظام حیات چلانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی جو حکومت پاکستان نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، چلیں دیر آئے درست آئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، کہ دیکھیں آپ 2 دہائیوں سے یہ سود کے حوالے سے کیس جو تھا وہ عدالتوں میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں چلتا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اگر ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی انہوں نے جو بیان دیا ہے، ان کی ہدایات کی روشنی میں سود سے پاک بینکاری کا سسٹم اگر ملک میں لاتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی حکومت ہو، تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، بہتر ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے بچا جائے اور اس ملک کو ایک ایسا سسٹم دیا جائے جو سود سے مکمل طور پہ پاک ہو۔ اسی نظام کو لے کر، سود سے پاک سسٹم کو لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ مفتی صاحب، یہ جو عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بات ہوتی ہے کہ سود کا خاتمہ ہوگا اور اس سے ہمارے جو نظام ہے بینکاری کا یا دیگر اداروں کا، وہاں سے سود ختم ہو جائے گا۔ اب بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ اسلامی بینکاری یا دوسرا جگہوں پہ بھی نظام شروع ہوا، لیکن مکمل خاتمہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اب حکومت بھی چاہتی ہے، ادارے بھی چاہتے ہیں، تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے 1962 سے اس پر کام شروع کیا۔ منسٹری آف فائنانس وقتاً فوقتاً اسلامی نظریہ کی مشاورتی کونسل اس کا نام تھا اس وقت، اس سے سوالات کرتی تھی، اس میں سود سے متعلق سوالات بھی تھے۔ تو کونسل نے اس وقت سے سود کے خاتمے اور سود کی تعریف کیا ہے اس کو ڈیفائن کر دیا تھا۔ پھر صدر ضیاء الحق کے دور میں سن 1979 کے اندر ایک بہت جامع رپورٹ پیش کی، ایلیمینیشن آف ربا فرام دا اکانومی، بلا سود بینکاری کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہوا، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا الغاء الفائدہ من الاقتصاد کے نام سے۔ وہ رپورٹ بہت مرکزی اور بنیادی ہے۔ آپ کو میں تھوڑا عدالتی پہلو کی طرف اگر لے کے جاؤں تو وفاقی شرعی عدالت نے 1991 کے اندر سود کے خاتمے کا فیصلہ جب ابتدا میں دیا، تو اس فیصلے کو اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تو اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارش ہے، جو رپورٹ ہے بلا سود بینکاری والی 1979 والی، اس کا جا بجا حوالہ ہے، جا بجا اس کا ریفرنس ہے، اس کی مدد لی گئی ہے۔ پھر 1999 کے اندر سپریم کورٹ کے جو شریعت اپیلٹ بینچ ہے، اس نے اس فیصلے کو انڈورس کیا، اس کی تائید کی اور خود بھی کچھ فیصلہ اضافی لکھا، اس میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کو جا بجا انہوں نے کوٹ کیا تھا۔ اس رپورٹ کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ ابھی جو موجودہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے ہی پچھلے دور حکومت میں 2013 کے اندر ایک کمیٹی بنائی تھی۔ اس کمیٹی کا نام تھا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی فار دا پروموشن آف اسلامک بینکنگ۔ اس کمیٹی نے بھی بہت عمدہ سفارشات دی تھیں۔ اس کمیٹی کے سامنے جو رپورٹیں تھیں 7-8 کے قریب رپورٹیں تھیں، ان میں پہلی رپورٹ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی تھی۔ اس کمیٹی نے بہت عمدہ سفارشات دی تھیں جن کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک لیول پہ اسلامی بینکاری کی پروموشن کے لیے کام کیا جائے، جگہ جگہ تربیتی کام کیے جائیں، اور جو کنونشنل بینک ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ آپ اپنے آپ کو کنورٹ کریں اسلامی بینکنگ کی طرف۔
اور ان کو پابند کیا کہ ہر کنونشنل بینک کے اندر ایک ونڈو اسلامک ہونی چاہیے. اور اسٹیٹ بینک نے اس پر یہ بھی اقدام کیا, وہ بہت اچھا اقدام تھا, کہ کنونشنل بینکوں کے لائسنس جاری کرنے بند کر دیے. اب کوئی بھی لائسنس ایسا نہیں جاری ہوتا جو خالص کنونشنل بینکنگ کا ہو. اب یا تو لائسنس جاری ہوگا تو اسلامی بینکنگ کا جاری ہوگا, یا ایسے بینک کا جاری ہوگا جس کے اندر دونوں نظام موجود ہوں. ایک اگر آپ نے چونکہ اس پہ ریسرچ بھی کی ہے, آپ مفتی ہیں, عالم ہیں, اور بہت گہری نظر سے آپ نے 73 کے آئین کے تناظر میں اس سارے سودی نظام کو بھی دیکھا. اگر چند تجاویز ہوں کہ ہم فوری طور پر تیزی سے رزلٹ تک پہنچے تو وہ کیا کیا ہوں گی, تاکہ میرے ناظرین کو بھی پتہ چل سکے؟ فوری اقدام ایک تو یہ ہے جو اسٹیٹ بینک نے کیا ہوا ہے کہ وہ بہت اچھا اقدام ہے کہ سرٹیفکیٹ یا لائسنس جو ہے کنونشنل بینکنگ کے یہ بالکل بند کر دیں. تمام بینکوں کو ہدایات دیں کہ جلد از جلد, جیسے اس کی ایک مثال بھی ہے جو وفاقی شہری عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی دی ہے. فیصل بینک پورا کنونشنل بینک تھا, اس نے اپنے آپ کو مکمل اسلامک بنا لیا, ایک آدھ ونڈو چھوڑ کے باقی سارا وہ اسلامک ہو چکا ہے. تو اس طرح پہ اسلامی بینکنگ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اور اب کام مشکل اس لیے نہیں رہا سر کہ اسٹینڈرڈز فار اسلامک بینکنگ بحرین کے اندر تیار ہوئے ہیں, جن کو عربی میں المعایر الشرعیہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسٹینڈرڈز فار اسلامک بینکنگ کہا جاتا ہے. وہ 58 کے قریب معیار ہیں, بلکہ اب تو 58 سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. تو وہ بالکل ریڈی ہیں, بالکل تیار ہیں. اسلامی بینک اگرچہ انہی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کی خوبی یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کرنے کی بجائے اپنے ہاں ایک کمیٹی قائم کی ہوئی ہے. وہ کمیٹی ایک ایک معیار, دو معیار لے کے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو اب 20 کے قریب معایر جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک نے اڈاپٹ کر لی ہیں. تو اس کمیٹی کو فعال کیا جائے, وہ زیادہ سے زیادہ جلدی طریقے سے اس پہ نظر ثانی کرے اور معایر اڈاپٹ کرے, اور بینکوں کو پابند کرے کہ اس کے مطابق بینکاری کو عمل درآمد میں لے کر آئیں اور اس کو آگے پروموٹ کریں. جی, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سود سے پاک نظام اسلام کی طرف بڑا قدم؟ سود ایک ایسا استحصالی نظام ہے کہ جس نے قوموں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہے. اور اس حوالے سے یہ جو سود کی جو پٹیشنز جو ہے وہ واپس لی گئی ہیں, یہ کافی اچھا اقدام ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس استحصالی نظام کو ختم کرنے کے لیے اور معیشت کو جو ہے وہ اسلامائز کرنے کے لیے اور اسلامی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اقدامات, اہم اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے. مثال کے طور پر جو حکومت کا TSA ہے, یعنی ٹریجری سنگل اکاؤنٹ جو ہے, اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل بینک میں جو ملازمین کی تنخواہیں جاتی ہیں, اسی طرح جو پینشنز جاتی ہیں, وہ سودی جو سسٹم آف بینکنگ ہے اس میں نہیں جانی چاہیے. نیشنل بینک کا جو اسلامی نظام بینکاری ہے اس میں جانی چاہیے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی حکومت جو ہے وہ فوراً کسی بھی ایجنسی سے یا بینک سے قرض لیتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پہلے ڈسکس کرے علماء کرام کے ساتھ کہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہم جو ہے وہ قرض لے رہے ہیں, کیا یہ ہماری یعنی اسلام اور نظام حیات کے خلاف تو نہیں ہے. تو ایک جو ہے نا وہ بحث ہونی چاہیے اور حکومت جو ہے وہ علماء سے ویٹ کرائے اس کو اور اس کے بعد لے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے نا وہ یعنی آفر نہ کرے پبلک کو, اسکیم آفر نہ کرے جو سود پر مبنی ہو. مضاربت اور مشارکت کے جو اصول ہیں جو ہمیں دین اسلام نے عطا کیے ہیں, ان مضاربت اور مشارکت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی اسکیم اگر انٹروڈیوس کرتی ہے حکومت تو اس کے مطابق ہونا چاہیے. سود کا جو نظام ہے اس کے جو ہے نا وہ مطابق کسی قسم کی کوئی اسکیم حکومت جو ہے وہ لانچ نہ کرے تاکہ اس ملک کو سود سے جو ہے وہ پاک کیا جا سکے. حکومت جب کوئی کام کرتی ہے جس کا انہوں نے ارادہ کیا کہ سود سے پاک نظام ہم نے لانا ہے, اگر آپ دیکھیں کہ وزیر خزانہ کی جو سپیچ ہے, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو خواہش ہے, اگر ماضی کی ان کی حکومتیں دیکھیں تو اس میں بھی کاوش ہوئی. اور یہ کاوش ہے کیا؟ آپ ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ جس میں غریب اور امیر وہ دونوں برابر ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے, میری آواز آپ کی آواز. آئیے ناظرین, آج سے آپ بھی اپنی آواز اسی آواز میں شامل کریں کہ سود سے پاک نظام اسلام کا نظام ہماری اول اور آخر
ضرورت ہے، یقیناً اس کو ہم حاصل کریں گے اور ملک کو خوبصورت ملک بنائیں گے جو اسلامی اصولوں کا عملی نمونہ ہوگا۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔